راشدہ کا یہ درس، جس کے جو ہے اب شروع ہے۔ پچھلے آپ کو بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی اب یہ آخری جو ہے کہیے کہ دن ہے، آخری سال یا آخر کے 2-3 سال، انہی کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور کس طریقے سے اسلامی فوج شام کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے مصر کی طرف آگے بڑھی ہے، اور مصر کے اس علاقے میں کس طرح سے ایک کے بعد ایک قلعے فتح ہوتے گئے، اور مصر کا جو سب سے مشہور شہر تھا اسکندریہ، جو کہ رومن امپائر کے تحت تھا یہ بھی، اور رومن امپائر میں اگر میں کہوں تو اس زمانے کا یہ قسطنطنیہ کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا شہر تھا یہ رومن امپائر کا اسکندریہ، جو کہ تجارتی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی رومن امپائر کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا یہ شہر کون سا ہے؟ اسکندریہ شہر۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہی جو ہے جنرل کمانڈر تھے، جو کہ کمانڈر ان چیف، جو کہ فوج کو لے کر کے مصر کی طرف آگے بڑھے تھے، اور بہت سارے علاقے فتح بھی ہو چکے تھے، بہت سارے قلعے فتح کر چکے تھے، اور اسکندریہ کی طرف بڑھے تھے۔ بابلیون کا قلعہ انہوں نے فتح کیا تھا، اور بابلیون کا قلعہ فتح کرنے کے بعد اب اسکندریہ کا راستہ بہت جو ہے ہموار ہو چکا تھا، اور قریب تھا اب جو ہے اسکندریہ تک پہنچنا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بابلیون کی فتح کے بعد وہیں پر جو ہے ٹھہرے رہے، کیونکہ کافی جو ہے وقت وہاں پر گزارا گیا تھا، تقریباً 7 مہینے بابلیون کا یہ قلعہ جو مسلمانوں نے فتح کیا، تو وہاں پر انہوں نے اس قلعے کو تقریباً 7 مہینے گھیرے رکھا تھا، کافی لوگ تھک چکے تھے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اسی قلعے میں، یعنی اسی جگہ پر بابلیون میں ہی اپنی فوج کو لے کر کے چند مہینے ٹھہرے رہے، تاکہ لوگ تھوڑا سکون پا جائیں، لوگوں کو آرام ہو جائے، اور آگے بڑھنے کے لیے ان کو اس سلسلے میں انتظار تھا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اجازت آنے کا بھی۔ تو اس طریقے سے وہیں پر یہ ٹھہرے رہے۔ جب اس کے بعد جو ہے جب ان کو اجازت ملی ہے آگے جانے کے لیے، تب یہ وہاں پر بابلیون میں اپنی ایک فوج چھوڑ کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ راستے میں کچھ جو ہے جگہوں پر چھوٹے موٹے کچھ علاقے جو ہے اور کچھ قلعے جو راستے میں پڑتے تھے، وہاں کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں، وہاں کچھ جو ہے مقابلہ بھی ہوا، لیکن ان سارے مقابلوں میں اسلامی فوج کو فتح حاصل ہوتی رہی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے گئے۔ آگے جو ہے بڑھنے میں جو ہے آگے کے جو قلعے تھے، ان میں سے ایک مشہور قلعہ، اور وہاں پر کافی جو ہے کافی جو ہے بڑی جو ہے کہہ لیجئے کہ بڑا مقابلہ بھی رہا، اور ایک طرح سے بڑی جنگ بھی رہی ہے۔ وہاں پر آگے بڑھ کر کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بھی جو ہے مقابلہ ان کے ساتھ کرتے رہے۔ اس مقابلے کی بات یہ رہی ہے، اس مقابلے کی یہ جو ہے کہیے کہ اس مقابلے کا جو نام رہا ہے، اس لڑائی کا جو نام رہا ہے، وہ ہے کریون کی لڑائی۔ اور یہ اصل میں کہیے کہ ایک آخری قلعہ تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، جو کہ بابلیون اور اسکندریہ کے بیچ میں پڑتا تھا، اور اسکندریہ تک پہنچنے سے پہلے کا یہ کہیے بڑا مشہور قلعہ تھا، اور وہاں پر جو ہے جنگ کا سامنا کرنا پڑا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ کریون کی لڑائی اگرچہ کہ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسکندریہ کی فتح سے پہلے یہ کافی سخت قسم کی ایک لڑائی تھی،
جو کئی دن تک جو ہے چلتی رہی، اور اس موقع پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ صلاۃ خوف بھی پڑھی تھی۔ تو یہ وہ لڑائی ہے جو کہ اسکندریہ سے پہلے پیش آئی تھی، اور جو ہے اس کے لیے بہت اس کی اہمیت بھی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ علاقہ فتح ہو گیا اور کریون کی اس لڑائی میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو اس کے بعد اسکندریہ کی طرف آگے بڑھے۔ اور جانتے ہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسکندریہ، یہ علاقہ، یہ شہر فوجی لحاظ سے بھی، تجارتی لحاظ سے بھی، یعنی کہہ لیجیے کہ ان کا جو ہے بہت بڑا یہ مرکز تھا تجارتی لحاظ سے بھی، اور بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ ہرقل جو کہ رومن امپائر تھا اس وقت، وہ کسی بھی حال میں اسکندریہ کو مسلمانوں کے ہاتھ میں جانے نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے یہ ہرقل خود ہی اس نے ارادہ کیا کہ یہ خود جائے گا اسکندریہ، اور جا کر کے اسلامی فوج سے خود مقابلہ کرے گا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ تیار ہوا جانے کے لیے، تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے وہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے اس کا ایک نمونہ دیکھیے، کہ جب یہ تیار ہوا ہے جانے کے لیے، تو اسی وقت یہ اپنی سواری سے گر پڑا اور مر گیا، اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلی مدد تھی جو کہ اسکندریہ کی فتح میں، یہ پہلا جو ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلی جو ہے مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہرقل کا کام تمام کر دیا، وہی رومن امپائر تھا۔ اور دوسری مدد یہ رہی کہ اس کے مرنے کے بعد اب بادشاہ کون بنے، اب کون بادشاہ بنے۔ بادشاہوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اور یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا جو ہے بنے۔ تو اب اس کے دو بیٹے تھے اصل میں، ایک کا نام تھا قسطنطین اور دوسرے کا نام جو ہے ہرقل یانوس تھا، اس کو ہرقل ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس کے یہ دو بیٹے تھے، اور ہرقل یانوس کی جو ماں تھی مارتینا، جو کہ بیوی تھی ہرقل کی، یہ بیوی یہ چاہتی تھی کہ ہرقل ثانی یہی بادشاہ بنے۔ اور جو دوسرا بیٹا ہے قسطنطین، یہ قسطنطین اس کو بادشاہت نہ ملے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے بادشاہت میں، یہ کہ بادشاہوں کی بیویاں تو بہت ہوتی تھی، تو الگ الگ بیویوں کے جو بچے ہوتے تھے، تو ہر بیوی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرا جو ہے بچہ یہی جو ہے میرے شوہر کے انتقال کے بعد بادشاہ یہی بنے۔ تو اس طرح سے بھی مصیبتیں ہوتی تھیں، پریشانیاں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوئی ہے اس کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ قسطنطین یہ ابھی جو ہے چند دن ہی گزرے تھے، تقریباً جو ہے 100 دن کہہ لیجئے، اس کے ہرقل کی وفات کے جو ہے 100 دن کے اندر اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا قسطنطین کا۔ اور چونکہ یہ باتیں لوگوں کے کانوں تک پڑ چکی تھی کہ ہرقل ثانی یا ہرقل یانوس کی ماں یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنے، تو لوگوں کی الزام کی انگلیاں، شک و شبہ کی سوئی کس کی طرف گئی؟ اسی عورت کی طرف گئی کہ اسی نے مروا دیا ہے قسطنطین کو۔ اس طرح سے آپس میں ان کا جو معاملہ تھا، وہاں پر خود جو ہے روم کا جو یعنی رومن جو ہے اس وقت حکومت کا جو دارالسلطنت تھا، جو کیپٹل سٹی تھا، وہ تو قسطنطنیہ تھا۔ تو قسطنطنیہ کا یہ معاملہ خود اتنا زیادہ الجھ گیا آپس میں کہ لوگ جو ہے اس کے خلاف ہو گئے، اس عورت کے خلاف ہو گئے، اور بڑا فتنہ وہاں پر قائم ہو گیا، جو فتنہ کئی مہینوں تک چلتا رہا، کئی مہینوں تک
ये क्या हो गई, वहाँ अल्लाह ताला की एक मदद थी कि ये जो खुद रोमन एम्पायर आकर के सिकंदरिया में मुकाबले के लिए जो सोच रहा था, ये अपने ही मामलात में उलझ करके रह गए। और यहाँ ऐसा हुआ कि इस्कंदरिया शहर की तरफ जब इस्लामी फौज कूच की है, वहाँ पहुँची है, तो ये इस्कंदरिया शहर, इसका जो किला था, ये बहुत ही मजबूत किस्म का किला था। मैंने आपसे कहा चूंकि इलाका बहुत अहम था, और एक तो कुदरती लिहाज से भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस इलाके को इतना महफूज कर रखा था कि तीन तरफ से तो ये इलाका बिल्कुल महफूज, सिर्फ एक ही इलाका या कि ये रास्ता था, वही किरियून लड़ाई जो हुई थी उसकी तरफ से जो रास्ता आता था, वही एक रास्ता था जिसकी तरफ से जाकर के इस्कंदरिया में जाकर के मुकाबला किया जा सकता है। खैर, इस्लामी फौज पहुंच गई, इस्कंदरिया शहर पहुंच गई, उसके करीब पहुंच गई। बकिया लोग तो वहाँ किले में है, किला भी बड़ा महफूज किला था ये, और कई महीने तक किले का घेराव किए हुए रहे लोग। अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनके साथी और जो इस्लामी फौज है, इन्होंने उसका घेराव कर रखा था, उसको घेर रखा था किले को। वो लोग किले में जो अंदर है अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अगर उनके पास ज्यादा सामान अंदर मौजूद है, और यकीनन ये उनका बड़ा तिजारती शहर था, उसके लिहाज से अंदर तो सामान बहुत होगा, तो मुसलमान जो बाहर से घेराव किए हुए थे, कई महीने गुजर गए और ऐसे ही घेराव किए रहे, और कोई उम्मीद नहीं बन रही थी कि किस तरीके से इसको फतह करें। बात ये, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो तक भी ये बात पहुंची कि ये जो है मुहासरा, ये घेराव बड़ा लंबा होता जा रहा है और फतह नसीब नहीं हो रही है। खुद अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी जो है, उनको भी अंदर अंदर जो है खौफ सताने लगा कि कहीं लश्कर बेजार न हो जाए, और लंबा अरसा गुजर जाए तो कहीं ये लोग भी बेजार हो करके जो इनकी मानवी कुव्वत होती है, कहीं उसे खो न दें। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मदीने में रहते हुए उनको भी परेशानी ये लाहिक थी कि अगर ये इतना लंबा अरसा गुजरता गया और इस तरीके से और भी जगह ये चीज़ आगे बढ़ती गई, तब जो है कहीं परेशानी का ये सबब न बन जाए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने से ख़त लिखा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। उस ख़त में उन्होंने लिखा कि अम्मा बाद फ़क़द अजिबतु लिइब्ताइकुम अन फ़त्ह मिस्र, कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें मिस्र को फतह करने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। इन्नकुम तुकातिलूनहुम मुंज़ु सनतैनी, 2 साल से तुम इनसे जंग कर रहे हो। वमा ज़ालिका इल्ला लिमा अहदस्तुम। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा कि जरा गौर करो, देखो कि कहीं तुमने कोई गलत चीज तो नहीं इजाद कर ली है, कहीं तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी का कोई सिलसिला तो नहीं शुरू हो गया है। इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है, अल्लाह ताला की मदद आने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अहबब तुम मिन दुनिया मा अहब्ब अदुवकुम, कि तुम भी दुनिया को ऐसे ही चाहने लगे हो जैसे तुम्हारा दुश्मन चाहता है। दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ, ये दुश्मन की सिफत थी, कहीं तुम्हारे अंदर भी तो ये सिफत नहीं आ गई। और क्या कहा उन्होंने, क्या लिखा, व इन्नल्लाह तबारक व तआला ला यंसुरु कौमन इल्ला बिसिद्क़ि नियतिहिम, कि अल्लाह ताला किसी कौम की मदद नहीं करता है मगर जब उनकी नीयतें सच्ची होती हैं, नीयतें दुरुस्त होती हैं। और ये भी लिखा उनको कि 4 आदमियों को मैं तुम्हारे पास भेजा हूँ,
اس کے پہلے بھیجے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دو مشہور صحابی، یہ چار جو ہے صحابہ ان کو بھیجا تھا اور کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کہنے کو تو 4 آدمی ہیں لیکن یہ 4000 کے برابر، ہر آدمی 1000 کے برابر ہے۔ تو کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب تم کو کرنا کیا ہے؟ کہا کہ ان 4 صحابہ کو لوگوں کے آگے کرو اور انہیں دکھا کر کے ان کو سامنے کر کے ان کو اپنے دشمن سے جنگ پر ابھارو اور ان کو صبر کرنے کی تلقین کرو، ڈٹے رہنے کو کی رغبت دلاؤ ان کو، اور اس طرح سے ان 4 لوگوں کو آگے کرو جو کہ چاروں کے چاروں مشہور صحابہ تھے۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت یہ کام کرنا، زوال کے بعد ہی وقت شروع ہو جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو کہا کہ زوال کے وقت میں یہ کام کرنا، ان کو آگے کرنا اور اپنی فوج کو ابھارنا، اور کیا کہا فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَنزِلُ فِيهَا الرَّحْمَةُ وَوَقْتُ الْإِجَابَةِ، کیونکہ جمعے کا یہ وقت یہ دعائیں قبول کرنے کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس وقت میں تم دعا کرو، ان کو آگے بڑھاؤ، اپنی فوج کو ابھارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مدد طلب کرو۔ یہ بہترین وقت ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے اور جمعے سے فارغ ہوتا ہے، تو جمعے کے دن جو ایک دعائیں قبول کرنے کا وقت ہے جو صحیح مسلم میں بات آئی ہے، اس میں یہی ہے کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے اور نماز سے فارغ ہونے تک یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ خط ملا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، ان کو یہ خط پڑھ کر کے سنایا، اور اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا کہ سب کی سب جو ہے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور سب کی سب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور انہوں نے سب نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اس کے بعد دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ یاد رکھیے کہ تقریباً 9 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 9 مہینے کے بعد اسکندریہ کا یہ شہر فتح ہوا تھا، یعنی جو گھیراؤ تھا وہ 9 مہینے، دعا نہیں کہہ رہا ہوں، 9 مہینے تک جو ہے وہ گھیراؤ رہا اس کا۔ اور جب انہوں نے وہ جمعے کے دن دعا کرنے کی بات جو کہی گئی، اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باتیں لکھی اور اس پر عمل کیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی اور اسکندریہ کا یہ شہر فتح ہو گیا، فتح نصیب ہو گئی مسلمانوں کو۔ اس طریقے سے یہ فتح جو ہے نصیب ہوئی تھی، اور ہوا یہ تھا اس جو ہے جنگ میں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، مشہور صحابی ہیں یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ آئے اور انہوں نے ارادہ کیا اپنے گھوڑے سے اترنے کا، تو ان سے عمر بن عاص نے کہا نہیں آپ بیٹھے رہیے گھوڑے پر، اترنے سے روک دیا، اور کہا کہ ناولنی سنان رمحک، اپنے نیزے کو لاؤ، نیزے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، کہا وہ لاؤ میرے پاس۔ جیسے ہی انہوں نے ان کی طرف کیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کر کے ان کے اسی نیزے میں اس دن کا جھنڈا ان کو دے دیا، اور
ان کو جو ہے اس وقت ذمہ دار بنا دیا کہ چلو رومیوں سے جنگ کے لیے آپ کے ساتھ ہم سب مل کر کے جنگ کریں گے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن فتح نصیب فرمائی اور اسکندریہ کا یہ شہر فتح ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب شروع میں اسلام پر بڑی مصیبت کے دن تھے، مکے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، جب انصار نے مدد کیا، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی انصاری صحابی تھے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ جس طرح سے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے انصار کے ہاتھوں سے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا تھا، تو آج بھی اس انصاری صحابی کے ہاتھ سے اسلام کو غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، اسکندریہ کی یہ جنگ اور اسکندریہ کا یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، انہوں نے اسے فتح کر لیا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم علاقہ مصر کا یہ علاقہ یہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا اور اسلامی فتوحات میں داخل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا بھی مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ یہ ساری زمینیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس زمین کا وارث مسلمانوں کو بنا دیا۔ اور اسکندریہ شہر کے بعد برقہ اور طرابلس بھی، یہ علاقے بھی فتح ہوئے، اور یہاں تک طرابلس یہ آخری جو ہے کہیے کی لڑائی تھی، آخری جو ہے علاقہ تھا جہاں جو فتح ہوا، اور وہاں تک اسلامی حکومت پہنچی تھی اس وقت۔ مزید عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہاں روک دیا اور یہ کہا کہ اب جو علاقے ہیں ان علاقوں کے نظم و انصرام کو اور وہاں کے حالات کو، وہاں کا جو ہے نظام ہے، اس نظام کو پہلے مضبوط کیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اس طریقے سے یہ وہ آخری جگہ تھی شام کا یہ علاقہ، اور شام کے اس علاقے سے آگے بڑھ کر کے افریقن کنٹریز میں یہ آتا ہے، تو وہاں تک اسلام کا جھنڈا پھہرا دیا گیا، وہاں تک اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف عراق کے علاقے میں کافی آگے تک پہنچ چکے تھے، اور سندھ کے علاقے تک بھی نہر جیہون یا دریائے جیہون جسے کہا جاتا ہے، وہاں تک بھی اسلامی حکومت کا یہ جھنڈا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پہنچ چکا تھا، اور یہ اسلامی فتوحات کی آخری جو ہے کڑی تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا بالکل آخری جو ہے مرحلہ، کہ وہ خود جو ہے مدینے میں ان کے ساتھ جو حادثہ ہوتا ہے جس میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے درس میں آئے گی، لیکن آج کے اس درس میں جو ہمارے پاس وقت ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ مصر اور اس جو ہے شام کے اس علاقے کی جو جنگیں ہوئی ہیں، اس بعض جنگوں میں بعض اہم چیزیں ہوئی ہیں جو ہمارے لیے نصیحت کا بہت اہم سامان ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے بعض چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ تو پہلی چیز اس میں ذکر کریں گے عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مقوقس کے پاس جو ہے، مقوقس یہ بابلیون کا جو قلعہ تھا، اس قلعے کا یہ سردار تھا اس وقت، اور وہاں
وہاں پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے ریپرزنٹیٹیو بنا کر کے عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ اس کے پہلے میں آپ کو یہ ذکر کر دوں کہ یہ کب بھیجا گیا تھا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تم لوگ ہمارے ملک میں آ گئے ہو اور تم لوگ ہمارے ساتھ جنگیں کر رہے ہو اور بہت دنوں سے تم لوگ ہمارے اسی ملک میں ٹھہرے ہوئے ہو، حالانکہ تم ایک مٹھی بھر جماعت ہو، اور تم لوگ جانتے ہو کہ روم اور رومن امپائر کی جو فوج ہے وہ کتنی بڑی ہے، اس کے باوجود بھی تم ایک جو ہے لمبے عرصے سے ہمارا مقابلہ کرتے آ رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ رومن امپائر کی جو فوج ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ہتھیار ہے ان کے پاس وہ بہت ہی جو ہے ترقی یافتہ قسم کے ہتھیار ہیں۔ ہم جب چاہیں گے تم کو اپنا قیدی بنا لیں گے اور جب چاہیں گے تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے اس نے لکھ کر کے بھیجی تھیں۔ جب یہ قاصد اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والے جو ہے میسنجر اس کی طرف سے آئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ان کو اپنے پاس روک لیا، یعنی آتے ہی پیغام لیا ان کو واپس کر دیا، ویسا نہیں، بلکہ ان کو اپنے پاس روک لیا۔ جب وہ کئی دن تک نہیں گئے واپس تو مقوقس کو ڈر ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے ریپرزنٹیٹیو کو، ہمارے جو قاصد تھے یہاں سے گئے تھے، ہمارے جو ایمبیسڈر تھے، اس ایمبیسڈر کو انہوں نے قتل تو نہیں کر دیا۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مسلمان ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ 2-3 دن کے بعد جو ہے پہنچے وہاں پر، جب پہنچے تو مقوقس جو ہے دیکھ کر کے خوش ہو گیا، ان کو مقصد تھا ان کو روکنے کا کہ یہ لوگ یہاں ٹھہر کر کے ہماری زندگی کو قریب سے دیکھ لیں۔ انہوں نے اسلامی فوج کی زندگی کا انداز، ان کا لائف اسٹائل دیکھا، اور لائف اسٹائل دیکھ کر کے جا کر کے اپنی قوم کے پاس جو بیان کیا ہے اسے سنیے، یہ جو ہے اہم چیزیں ہیں۔ وہاں جا کر کے انہوں نے بیان کیا تو کیا کہا وہاں جا کر کے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ خود مقوقس نے پوچھا ان سے کہ تم نے ان لوگوں کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ رأینا قوما الموت احب الیہم من الحیاۃ، کہ ہم نے ایسی قوم کو دیکھا ہے، ایسی قوم پایا ان کو کہ جن کے پاس موت ان کو زیادہ محبوب ہے زندگی سے وہ موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ التواضع احب الیہم من الرفعۃ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی متواضع قوم ہے، بڑا تواضع ہے ان کے پاس، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتے بلکہ بڑے تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دنیا کی محبت ان کے پاس نہیں ہے، مادی زندگی کی محبت ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ زمین پر بیٹھتے ہیں، کرسیوں قالینوں پر نہیں بیٹھتے، زمین پر بیٹھتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کا جو امیر ہے وہ ان میں سے ایک جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہی کی طرح رہتا ہے، امیر بھی غلام بھی سب کی سب جو ہے ایک جیسے ہی وہاں پہ رہتے ہیں، اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جب اس طرح کی صفات ذکر کر دی مقوقس کے پاس، اس کے اپنے لوگوں نے اسلامی فوج کی یہ صفات بیان کی، یہ سننے کے بعد مقوقس نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اللہ کی قسم اگر ایسا ہے، اللہ کی قسم اس نے کھائی اور قسم کھا کر کے کہا ایسا ہے تو اگر یہ لوگ پہاڑوں سے کا سامنا بھی کریں تو پہاڑ بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے، پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے اگر یہ ایسی قوم ہے تو۔
تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہے میرے بھائیوں، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے مقوقس کہ آپ جو ہے اپنے آدمیوں کو بھیجئے یہاں بات کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے بات چیت کا یہ دور چل رہا تھا، تو بھیجا کہ اپنے آدمیوں کو بھیجنے کے لیے کہا، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 آدمیوں کو بھیجا، جن میں سے ایک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بڑے لمبے آدمی تھے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ رکھا تھا، لمبے نہیں، میں نے ذرا الٹا کہہ دیا، معاملہ جو ہے زیادہ لمبے آدمی نہیں تھے یہ، بلکہ کہیے کہ چھوٹے قد کے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہی جا کر کے بات کریں گے، یہی جو ہے مقوقس سے بات کریں گے، اور یہ بھی ساتھ میں اچھی طرح سے ساری باتیں جو ہے سکھا دی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی ان سے کہا کہ آپ جا کر کے ان کے سامنے 3 چیزیں پیش کرنا ہے، یا تو اسلام قبول کریں، یا تو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، 3 میں سے کوئی ایک بات۔ جب پہنچے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پورا ڈیلیگیشن جو گیا، تو دیکھیے مقوقس نے کیا کہا۔ یہ جو علاقہ ہے مصر کا علاقہ، یہ علاقہ کیسا ہے؟ یہاں کے لوگ جو ہے گورے رنگ کے ہوتے ہیں، یعنی ان کا رنگ جو ہے سفید ہوتا ہے، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ کالا تھا، اور یہ گورے لوگ کالوں کو پسند نہیں کرتے، یہ پہلے سے بھی بات چلی آ رہی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو جہاں پر جو ہے گوروں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور کیسی جو ہے ان کے آپس کی جو مینٹالٹی ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو ان کا رنگ کالا تھا، تو اس نے مقوقس نے کہا، دوسرے صحابہ، دوسرے جو پورا ڈیلیگیشن تھا 10 آدمی کا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، تو ان سے کہا لوگوں سے کہ تم نے کیسے ان کو اپنا امیر بنا لیا؟ تو چلو ٹھیک ہے، عمر بن عاص نے بنایا ہوگا، تمہارے اپنے کمانڈر نے بنا، لیکن تم لوگ راضی کیسے ہو گئے اس کالے آدمی کے ماتحت رہنے کے لیے، اس کے انڈر میں رہنے کے، اس کے انڈر جو ہے رہنے کے لیے تم راضی کیسے ہو گئے؟ بلکہ یہ کالا کلوٹا آدمی یہ تمہارے ماتحت ہونا چاہیے، تمہارے انڈر ہونا چاہیے، یہ تمہارا امیر کیسے بن گیا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں، یہ کالے اور گوروں کا فرق تمہارے پاس ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہم میں کا سب سے افضل آدمی ہے۔ یہ رنگ کالا ہے اس کا، لیکن ہم میں کا افضل یہ ہے، اور عقل، رائے، اور اسی طریقے سے اسلام میں سبقت کے تعلق سے یہ ہم پر فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں کسی کا گن دیکھا جاتا ہے، اور کسی کا علم دیکھا جاتا ہے، کسی کی بھی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، اس کی اہلیت دیکھی جاتی ہے، اس کا جو ہے ہنر دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے بعد مقوقس نے عبادہ بن صامت سے کہا، ٹھیک ہے بھیا، تم لوگ اسی کو اپنے آگے کر رہے ہو، اسی سے مجھے بات کرنا پڑے گا۔ تو کہا ان سے کہ تقدم یا اسود، یہ اسود کا مطلب کالا، اب بتائیے کیا ہے؟ کلو میاں، چلو ٹھیک ہے تم ہی بات کرو، یعنی یہ انداز اردو میں کہنا چاہوں تو یہ انداز ذرا حقارت بھرا انداز، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں ہوئے اس کی وجہ سے، اور کہا کہ ذرا دور رہ کر کے ذرا آہستہ آواز سے تم بات کرنا، مجھے کالے لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور تمہارے کالے پن سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے جب تم ذرا اونچی آواز میں بات کرو گے، سختی سے بات کرو گے، تو میرا ڈر اور بڑھ جائے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا بات کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کا مطلب بات کرنے کے لیے
تو उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जो साथी हैं जिनको मैं छोड़ करके आया हुआ हूँ, जो हमारी फौज में दाखिल है, उसमें अब मैं अकेला नहीं, 1000 ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे काले हैं और जिनको देखने से तुम जो है तुम्हारी पतलून ढीली हो जाएगी और तुम जो है डर जाओगे। मैं अकेला ही नहीं, ये तो जो है हजारों लोग ऐसे मौजूद हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझसे दुश्मनों के सैकड़ों आदमी खौफ खाते हों, सैकड़ों आदमी जो है दुश्मन के हों लेकिन मुझे देख ले तो वो डर जाते हैं। कहा कि उसके बाद और बातें जो है उन्होंने जिक्र की, मैं पूरी बात उनकी आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हमारे सामने सोने और चांदी की कोई अहमियत नहीं है, हमारे सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। हम दुनिया से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें टाइम पर एक जो है इतना खाना जो हमारी भूख मिटा सके ये हासिल हो जाए, और एक चादर जिसको हम जिस्म पर लपेट करके अपनी शर्मगाह को छुपा लें। हम दुनिया से सिर्फ इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जो दुनिया तुम्हारे पास है वो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हमें इस सिलसिले में कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के दीन पर कायम रहें, और अमन व सलामती का ये दीन हम चाहते हैं कि तुम भी इसी की आगोश में आ जाओ और तुम भी इसी में आ जाओ। उसके बाद जो है मक़ूक़स ने जब ये बात सुनी तब उसने अपने साथियों से कहा कि तुमने कभी ऐसी कोई बात सुनी, इस तरह की कोई बात सुनी, किस तरह से ये इस आदमी ने ये बात जो है किया है, किस तरह से ये बात कर रहा है। और इस तरह की बात करने वाले लोग, उसने कहा अपने लोगों से कि मैं तो यही समझता हूँ कि ये अल्लाह की पूरी ज़मीन पर अपना जो है झंडा गाड़ देंगे और उस पर गलबा हासिल कर लेंगे। उसके बाद जो है उसने और भी बातें कही, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे लिए नसीहत की यही बात थी मेरे भाइयों, कि देखिए जो है जो ये डेलीगेशन गया था इनके साथ कैसा सलूक किया गया, लेकिन इन्होंने अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए, और किस तरीके से अपनी सादा जिंदगी से दूसरों को मुतासिर किया था। जब तक मुसलमानों के जहन ऐसा था, उनकी मेंटालिटी ये थी, तो दुनिया इनके सामने झुकती थी। आज जब हाल ये है कि इनके कपड़े अच्छे हो गए, इनके लिबास अच्छे हो गए, ज़मीनें अच्छी हो गई, कालीन आ गई, दुनिया का हर सुकून इनके पास आ गया और दुनिया की हर दौलत इनके पास आ गई, तो अब लोगों के दिलों से इनका खौफ और इनकी जो है हैबत वो निकल गई है। अब दुनिया की सबसे ज़लील कौम शुमार होती है, क्योंकि इज्जत का मामला दौलत से नहीं है, ऊंची से ऊंची कुर्सी और तख्त इससे नहीं है। वो जमीन पर बैठते थे लेकिन लोगों के दिलों पर हुकूमत करते थे। आज हम कुर्सियों पर बैठते हैं, कालीन पर बैठते हैं, दुनिया का हर सुकून हमारे पास है, दुनिया की हर दौलत मुस्लिम कंट्रीज के पास है, लेकिन अगर नहीं है तो अब उनके दुश्मनों में, उनके दुश्मनों के दिलों में उनका खौफ नहीं रहा, उनकी हैबत नहीं रही, उनका एहतराम नहीं रहा, उनकी इज्जत नहीं रही, और हर तरफ जलील व खार बन करके जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्यों ये फर्क आया है आप खुद बता सकते हैं। आपका ये दर्स हम इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।